بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ آج ہم نواز شریف کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے اور ان پر پھبتی بھی کسی جا رہی ہے کہ وہ جس باپ نے ان کو ڈسا تھا انہوں نے اسی باپ کو باپ بنا لیا۔ تو کیسے بنایا، کیا ہوا، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک آدھ اور خبر ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن زیادہ ہمارا جو ہے بلوچستان کے دورہ پہ بات رہے گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، فیس بک پہ لائک نہیں کیا، تو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، لائک کر لیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ بنا رہے۔ نواز شریف کا یہ دورہ جو ہے ایک کامیاب دورہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یقیناً کامیاب ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت اب جو ایک عمومی تاثر تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، مسلم لیگ نون کا ہے اور ان کے اتحادیوں کا ہے، جو بھی ان کے ساتھ ساتھ ظاہر شامل ہوں گے، لیکن فرنٹ فٹ پر مسلم لیگ نون ہوگی۔ تو یہ باتیں اب آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات کا ماحول جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ 13 کے انتخابات کے وقت بھی پتہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، 18 کے انتخابات میں بھی پتہ چل رہا تھا پہلے ہی کہ کیا ہونے والا ہے۔ کچھ چیزیں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں اس حساب سے آگے چلتی ہیں اور وہ اسی انداز سے ایک ماحول بنتا ہے۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کا ماحول 60 دنوں کا ہوتا ہے، اور وہ 60 دن جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ان 60 دنوں میں جو صحیح محنت کر لے، جس کو کھیلنے کا صحیح موقع مل جائے، جس کو لیول پلینگ فیلڈ جس کو کہہ رہے ہیں، جس کو وہ مل جائے، تو وہ پھر آگے اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھتا ہے۔ وہ مسند اقتدار جو ہے اس کے لیے اس کے در واہ ہو جاتے ہیں، اقتدار کا ہما اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور لیکن اگر جس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، جس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ پھر سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں 18 میں ایک چیئرمین پی ٹی آئی ان کے لیے میدان کھلا تھا، نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات تھیں۔ ان کے لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ ادھر جا رہے تھے، اور دھڑا دھڑ کہا جا رہا تھا کہ وکٹیں گر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ نظر آ رہے تھے، ان کو چور اور ڈاکو کے معاملات بھی تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے لیے ماحول یہ تھا کہ ان کو تو بالکل جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں دھماکے ہوتے تھے ان کے جلسوں میں، اور دہشت گردی کے واقعات، بڑے بڑے لوگ اس میں مارے گئے، اور وہ ایک ایسی خوف کی فضا پیدا ہو گئی، اور جس میں اس طرح کے کچھ بیانات بھی کہیں سے سامنے آ گئے کہ جناب اگر یہ جلسہ کریں گے تو دہشت گردی ہوگی، ٹارگٹ کلنگ کی جائے گی، نشانہ بنایا جائے گا، اور وہ اس میں کافی ایسا ہوا بھی، اور وہ ڈرتے رہے اور وہ معاملہ ہوا۔ ابھی بلوچستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ آئے گا، لیکن بلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اب تو ختم ہے، نکل گیا ان کے ہاتھ سے، بالکل نہیں آئے گا۔ باپ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے ان کے بظاہر ایک سیاسی باپ آصف علی زرداری ہیں، انہوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا ہمیشہ۔ عبدالقادر بزنجو کے حوالے سے کہا جاتا تھا، اور اس پارٹی کے حوالے سے کہ وہ ظاہر ہے کہ جب یہ یاد ہے آپ کو، جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت بھی سیدھا وہ زرداری صاحب سے جا کے ملے تھے، تو اب یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں زرداری صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کے ادھر جانے کے بعد صورتحال اور لگتی ہے، اور معاملات جو ہے وہ، کیونکہ جام کمال جو ہے وہ ادھر آگے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں۔ اب جب نواز شریف وہاں پہنچے ہیں تو نواز شریف کو جن لوگوں نے جوائن کیا ہے وہ بڑے زبردست لوگ ہیں، آپ نے ان کے نام سن رکھے ہوں گے، میں نام آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے۔ سردار عبد الرحمن کھیتران، محمد خان لہڑی، میر غفور لہڑی، نور محمد دمڑ، طور اتمان خیل، سردار مسعود لونی، سردار فتح محمد حسنی، میر مجیب الرحمن محمد حسنی، سلیم خان کھوسو، میر شعیب نوشروانی، دوستین خان ڈومکی، رامین محمد حسنی اور جام کمال صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک قبائلی نظام ہے اور اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، برادری سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ لوگ یقیناً فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں بلوچستان کے انتخابات میں۔ اور ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک پیار محبت ناتا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور یہ بن گئی ہے۔ اور یہ اگر پارٹی وائز بات کی جائے تو نیشنل پارٹی، جے یو آئی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ ہے، یہ لوگ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور ان لوگوں نے والہانہ ان کا استقبال بھی کیا اور ساری بات کی۔ اب جو نواز شریف کے مخالفین ہیں
انہوں نے بڑی پھپتی کسی، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ٹی وی چینلز پہ مختلف تبصروں میں کسی نے کھل کے، کسی نے زیر لب، کسی نے دبے الفاظ میں یہ بات کی جی کہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا کیا ہے، نواز شریف صاحب کے نظریہ جو ہے وہ کدھر گیا، نواز شریف کا بیانیہ کدھر گیا، نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو والی معاملات سارے کدھر گئے، اور اب نواز شریف جو ہے وہ کل جن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کے عوام کو بھڑکا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، تو جب ان نواز شریف کے اوپر یہی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھتی ہے تو نواز شریف ایک اچھے بچے بن جاتے ہیں، اور پھر بالکل سب اچھا ہے، سمجھ آ جائے ان کو، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اپنی کسی غلط کام کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد پورے نہ کرنے کی وجہ سے یا آنکھیں دکھانے کی وجہ سے جب وہ اس کے ساتھ ان کی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر نواز شریف انقلابی بن جاتے ہیں، پھر وہ کبھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کبھی کہتے ہیں یہ کرو، کبھی کہتے ہیں وہ کرو۔ بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، اب بری لگے گی بات یہ میری کیونکہ پی ٹی آئی والوں میں برداشت تھوڑی سی کم ہے، تو وہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنی رہی اس وقت ان کا یہ بالکل سب اچھا، اور قمر جاوید باجوہ اور انہوں نے ملا کے جو بھی کیا، جس طرح بھی کیا پچھلے دور میں، جیسے میں نے بتایا کسی کو جلسوں کی اجازت نہیں تھی اور دھڑا دھڑ چور ڈاکو اور لوگ آ رہے تھے اور وکٹیں گر رہی تھیں۔ لیکن اب جب لوگ واپس جا رہے ہیں تو اب ہم انہیں کو لوٹا کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو آ رہے تھے تو یہ تھے ان کو کہا جاتا تھا وکٹیں گر رہی ہیں، جب جا رہے ہیں تو وہ دھرنے والے اور وہ لوٹے ہیں، ان کے گھروں میں لوٹے بھی یاد ہے نا آپ کو، کئی جو لوگ شروع میں چھوڑ رہے تھے پی ٹی آئی کو تو ان کے گھروں کے سامنے لوٹے لے کے جایا گیا اور ان کو خاصا بے عزت کیا گیا، محلے میں جہاں جہاں وہ لوگ رہتے تھے ان کے گلیوں میں، ان کے گھروں کے سامنے یہ تماشا لگتا رہا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہم نے جب ان کے معاملات ٹھیک تھے تو یہ ٹھیک تھے، اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوگی، جیل میں ڈال دیا گیا، تو اب عمران خان بھی انقلابی ہیں۔ کل عمران خان کی گیم اگر فٹ ہو جائے گی دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو عمران خان کا انقلاب بھی نکل کے کہیں اور چلا جائے گا، اور اس کے بعد نواز شریف انقلابی بن جائیں گے۔ تو لیکن ایک بات ہے کہ یہ نہیں انقلابی بنتے تو زرداری صاحب انقلابی نہیں بنتے، ان کے حالات ٹھیک ہوں یا ان کے حالات خراب ہوں، وہ آرام سے ٹھنڈے میٹھے رہتے ہیں اور ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان ساری چیزوں کو یہ بتانے کی چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں حالات و واقعات کو اچھے جس طرح ہیں اس طرح دیکھنا چاہیے، یا جس طرح تاریخ نے کردار ادا کیا ہے اس طرح دیکھنا چاہیے۔ اپنی خواہش کو خبر بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی خواہشات کے تسلسل میں چیزوں کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں عمران خان نواز شریف نے وہاں اپنی گفتگو میں ایک بات پہ فخر بھی کیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس الیکشن میں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی یہ بات کی اور یہاں شاید ویلاگ میں بھی کی کہ نواز شریف کا یہ جو بیانیہ ہوگا، ان کے آنے سے پہلے یہ بات میں نے کی تھی کہ اس دفعہ بڑا ان کے ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، ان کے ڈیولپمنٹ کے انہوں نے جو پروجیکٹس کیے ہیں اس پہ ہوگا، بڑا مہربان بیانیہ ہوگا۔ جو وہاں انہوں نے جب آنے سے پہلے ایک بات کر دی تھی جنرل فیض اور باجوہ کے حوالے سے، اور وہ فوراً مریم نواز کو اڑان بھر کے جانا پڑ گیا تھا، اس پہ ہمارا ایک علیحدہ ویلاگ موجود ہے، اسی اگر آپ اس پہ پیچھے جائیں اور رولنگ کریں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت راتوں رات وہ مریم نواز گئیں اور بغیر شیڈول کے وہاں انہیں پہنچنا پڑا، اور وہاں جا کے وہ خصوصی پیغام لے کے گئی تھیں کہ ابا جی مہربانی کریں آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں، یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں وہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور متعلقہ کنسرن کوارٹرز میں جو ہے غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی وہ سب کو پتہ ہے، ایک مناسب گفتگو تھی، نپی تولی گفتگو تھی، اور ایسی گفتگو تھی کہ جس سے کسی کے مفادات اور مقاصد پر زچ نہیں پہنچتی تھی۔ وہ بھی خوش، یہ بھی خوش، سارے گھر خوش۔ تو ابھی انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ بیانیہ ان کی ڈیولپمنٹ ہے، سڑکوں کی تعمیر، موٹر ویز کی تعمیر۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ مثالیں دیں، فلاں سڑک میں نے بنائی، فلاں موٹر وے میں نے بنائی، فلاں چیز میں نے بنائی، فلاں چیز میں نے بنائی۔ اس کے اوپر وہ انہوں نے خوب ڈیٹیل گفتگو کی، اور یقیناً یہ کریڈٹس ان کو جاتے ہیں کہ انہوں نے سڑکیں تو بنائی ہیں، سڑکوں اور شاہراہوں کے ذریعے ہی ملک ترقی کرتے ہیں، اور یہ کریڈٹ بہرحال نہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، نہ پی ٹی آئی کو جاتا ہے، نہ کسی اور پارٹی کو جاتا ہے، جتنا زیادہ یہ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ 650 کلومیٹر روڈ جو ہے گوادر سے کوئٹہ کا میں نے بنایا، اور جس سے فاصلہ جو ہے وہ 2 دن لوگوں کو لگتے تھے سفر، سڑک کی جو حالت تھی اور اتنی زیادہ تباہی اور خراب تھی، وہ فاصلہ سمٹ کے 8 گھنٹوں میں آ گیا۔ اسی طرح انہوں نے کلات، کوئٹہ، چمن، خزدار، کراچی پروجیکٹ میں جو N25 ہے
اس میں تاخیر کی وجوہات بھی بیان کی کہ کیا کیا وجوہات تھیں، اور انہوں نے اس پہ بھی وعدہ کیا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آئندہ 2-3 برسوں میں ہم یہ بنا لیں گے. اسی طرح خضدار اور خاران جو ہے اس کی جو روڈ جاپان کے تعاون سے جو بات ہوئی اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی ہم نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بتاؤں کہ یہ جو پارٹیاں ملی ہیں اور جو ایک باپ والا معاملہ جو ہے وہ میں اس سے آگے بات کرتا ہوں کہ یہ اس میں سے کچھ 2 مین پارٹیاں جو ہیں 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ تھیں. کون کون سی؟ نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی. ان دونوں نے اس وقت بھی انتخابی اتحاد میں نواز شریف کا ساتھ دیا تھا، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وہ بنے تھے، سی ایم بنے تھے 2.5 سال کے لیے. یہ حالانکہ مسلم لیگ نون کی وہاں اکثریت تھی اس وقت، مطلب ان کے پاس اتنی میجورٹی تھی، نواز شریف چاہتے تو وہ اپنا سی ایم لا سکتے تھے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت کے 2.5 سال ڈاکٹر مالک جو ہیں وہ سی ایم رہیں گے اور 2.5 سال ثناء اللہ 2.5 سال نون لیگ کا کوئی بندہ رہے گا. پھر ڈاکٹر مالک کے 2.5 سال پورے ہونے کے بعد ثناء اللہ ظہری جو ہیں وہ سی ایم بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جب اور یہ مسلم لیگ نون کے تھے. ان کے سی ایم بننے کے بعد پھر آپ کو ایک اگلا معاملہ ہوا کہ جو پھپتی کسی کی جو بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی اور یاد دہانی کرائی کہ باپ نے بلوچستان عوامی پارٹی نے ہاتھ دکھایا، تحریک عدم اعتماد کر دی. تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ثناء اللہ ظہری کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گئے. تو یہ انہوں نے نواز شریف کو ماضی میں بلوچستان عوامی پارٹی نے سمجھیں ڈسا ہوا تھا یا نقصان پہنچایا ہوا تھا، جو بھی کہیں کہ ان کی حکومت گرا دی تھی اور یہ لوگ بن گئے تھے. اس میں یہ جام کمال بھی سر فہرست تھے، آگے تھے، ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے تھے. پھر بعد میں آپ کو پتہ قدوس بزنجو، اس کے بعد پھر جام کمال خود بھی وزیر اعلیٰ رہے، پھر اس کے بعد پھر معاملات خراب ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے پیچھے چلتی رہی ہیں. خیر اس میں ہم نے نہیں جانا، ہمارا مقصد یہ دورے کی گفتگو ہے. تو یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور ہمیں اپنی دوستیاں دشمنیاں محبتیں بنانے سے پہلے بھی یہ بات بھی ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ان سیاستدانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی. یہ ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بات بھی کریں، بیان بازی بھی کریں، گفتگو بھی کریں، تو یہ شاموں کو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایک دوسرے کے ڈرائنگ روم میں، ایک دوسرے کے ڈیروں پہ، کیفیز میں، بارز میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہمیں اپنی دوستیاں، اپنی محبتیں، اپنے رشتے جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں لانے چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں کچھ حرف فخر نہیں ہوتا. آج کے دوست کل کے دشمن، کل کے دوست دشمن آج کے دوست، یہ سارا چلتا رہتا ہے. کہ کل باپ والوں نے نقصان پہنچایا تھا نون لیگ کو، آج باپ والے آگے بڑھ کے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اگلی حکومت میں ظاہر اپنا حصہ بقدر جو اپنا شیئر لیں گے. ایک تو خبر یہ. دوسری خبر آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران ریاض صاحب ایک صحافی، ایک سوشل میڈیا کے بہت زیادہ ایکٹیوسٹ، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک لمبی ایک کہاں تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اسے جیل کہوں یا کیا کہوں، کہ ایک مکمل عرصہ پراسرار طور پر وہ لاپتہ رہے، حالات خراب رہے، پریشانی سے دوچار ہوئے، اور جس طرح وہ واپس آئے تو ان کی جو تصاویر آئیں، ہمارے دوست احباب جو ان کو مل کے آئے، انہوں نے جو واقعات بیان کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس ٹینشن کے بعد بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی مشکلات ختم ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہ اتنی لمبی سزا کاٹی ہے، لیکن پتہ نہیں سزا دینے والوں کا بھی دل نہیں بھرا تھا یا کیا وجہ ہے، یا ان کے خیال میں ان کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے. تو بعد میں پھر کچھ دنوں سے ہمیں امپریشن مل رہا تھا، کوئی دوست بتا رہے تھے کہ ابھی شاید ان کی مشکلات جو ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی ہیں. تو وہ بات سامنے آ گئی کہ پھر ان کو نوٹس آ گیا FIA سے 2 مقدمات جو ہیں اس حوالے سے. تو بہرحال ابھی فی الحال ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ان کے لیے اور ان کے خانوادے کے لیے جو ایک مشکل تھی کسی حد تک کٹ گئی ہے کہ دوبارہ پھر ان کو اس طرح گرفتاری یا دوسری صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن بہرحال یہاں صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے ہمیں دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا ہے اور اس ملک کو مستحکم کرنا ہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.